السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کچھ لوگ چھوٹے دل کے ہوتے ہیں یا ان کی خاندانی بیماری ہوتی ہے اگر کسی شخص کی وجہ سے کسی کو کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہو تو وہ خاموش رہنے کی بجائے اس میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان سے یہ برداشت نہیں ہوتا، بلکہ وہ یہ موقع غنیمت سمجھ کر اس شخص کو بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں جو فائدہ دے رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ شخص جو فائدہ دے رہا ہوتا ہے وہ سمجھدار ہے تو وہ سمجھ جائے گا کہ اس کی نیت میں فطور ہے، کہ کسی کا فائدہ دیکھ کر اس کو مرچیں کیوں لگ گئی ہیں۔ خیر، آج کل تو لوگ بہت سمجھدار ہو گئے ہیں، ایسے چاپلوس لوگوں کو کہاں پسند کرتے ہیں۔ تو ناظرین، چلتے ہیں ہم آج کی حکایت کی طرف۔ یہ حکایت گلستان سعدی سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے کسی جرم میں ایک شخص کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ مرتا کیا نہ کرتا، اس نے جو منہ میں آیا کہنا شروع کر دیا اور بادشاہ سلامت کو خوب گالیاں بکیں۔ کہتے ہیں کہ جب بندہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے تو جو اس کے دل میں آئے کہتا جاتا ہے۔ آگے فارسی کا شعر ہے، اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ ضرورت کے وقت جب بندہ بھاگ نہ سکے تو جلدی میں ہاتھ سے تلوار کی نوک کو بھی پکڑ لیا جاتا ہے، اور جب انسان مایوس ہو جائے تو اس کی زبان لمبی ہو جاتی ہے، جیسے بلی گھبرا کر شیر پر حملہ آور بھی ہو جاتی ہے۔ کیونکہ بادشاہ کی زبان اور تھی اور وہ سمجھ نہ سکا کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے درباریوں سے پوچھا کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے۔ دربار میں ایک اچھا شخص یا ایک نیک دل وزیر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے عرض کیا، بادشاہ سلامت یہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ کا دل نرم ہوا اور اس پر ترس آ گیا اور اس کو قتل کرنے کا ارادہ چھوڑ دیا اور اس کو معاف کر دیا۔ ایک دوسرا وزیر جو پہلے وزیر کا مخالف تھا، اس نے موقع غنیمت جانا اور پہلے وزیر کے خلاف بادشاہ کو بھڑکانے کی یوں کوشش کی اور کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ یار، ہم جیسے لوگوں کو زیب نہیں دیتا کہ بادشاہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جھوٹ بولنا شروع کر دیں۔ یہ نالائق تو بادشاہ سلامت کو گالیاں دے رہا تھا اور آپ وزیر صاحب کہتے ہو کہ بادشاہ کی تعریف کر رہا ہے۔ بادشاہ نے دوسرے وزیر کی بات سن کر ناراض ہوا اور اس دوسرے وزیر کو ہی کہنے لگا، اے بدبخت، اس کا جھوٹ مجھے تیرے سچ سے زیادہ پسند آیا، کیونکہ اس نے جھوٹ بول کر ایک جان کو بچانے کی کوشش کی تھی، اس لیے اس کا ارادہ نیک تھا، اور تیرے سچ میں خباثت چھپی ہوئی تھی اور تیری نیت میں فطور تھا۔ عقل مندوں نے کہا ہے کہ وہ جھوٹ جو اپنے دامن میں خیر کا پہلو لیے ہوئے ہے اس سچ سے بہتر ہے جو فتنہ برپا کر دے۔ آگے فارسی کا شعر ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے، جس شخص کی مرضی پر بادشاہ چلتا ہو وہ ایسی کوئی بات منہ سے نہ نکالے جس پر افسوس ہو بعد میں۔ فریدون ایک ایران کا بادشاہ تھا۔ اس کے محل کے محراب پر اس واقعے سے مطابق یہ اشعار لکھے ہوئے تھے، اے بھائی، دنیا کسی کے پاس نہیں رہتی، لہٰذا اس بے وفا دنیا سے دل لگانے کی بجائے دنیا کو بنانے والے مولا سے دل لگا۔ دنیا کی حکومت پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے تجھ جیسے کئی پالے اور کئی مار ڈالے۔ دنیا سے جانے والا اگر نیک ہے تو پھر اس کی کیا پرواہ ہے کہ خاک پر مرے یا تخت پر۔ تو ناظرین، اس حکایت سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اگر کسی شخص کی وجہ سے کسی کو کچھ فائدہ حاصل ہو رہا ہو، اگرچہ وہ فائدہ غلط بیانی سے یا طوریتاً چالاکی سے وہ فائدہ حاصل کر رہا ہے، لیکن اس چالاکی میں دوسرے کا کوئی نقصان نہیں ہے، تو اس میں ٹانگ اڑانے کے بجائے خاموش رہنا بہتر ہے، اور اس موقع پر اپنی دشمنی کا انتقام لینے والا انصاف پسند لوگوں کے نزدیک شرمندگی سے دوچار ہوگا۔ جس مصلحت امیز جھوٹ یعنی طوریتاً کلام کرنا یا چھپا کر بات کرنے سے
فتنہ کا دروازہ اگر بند ہوتا ہے تو دو لڑنے والوں میں صلح ہوتی ہو، تو خانگی زندگی میں کشیدگی ختم ہوتی ہو تو اس کی اجازت ہے۔ تو ناظرین، ایک حدیث پاک بھی ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1939 ہے آئی تھنک۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے 3 موقعوں پر جھوٹ بولنا جائز ہے، جس میں سے ایک یہ ہے کہ اگر 2 لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے اگر جھوٹ بول دیا جائے تو وہ جھوٹ حلال ہے۔ جھوٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسرے بندے کے پاس جائیں، اسے یہ کہہ دیتے ہیں یار وہ تو آپ سے بہت محبت کرتا ہے، آپ کی تعریف کرتا ہے، تو اتنا تو جائز ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ بھی انسان ہے، تھوڑی بہت تو محبت ہوتی ہے انسانیت کے ناطے پہ۔ تو اگر اس طریقے سے بات کی جائے، اس شخص کے دل میں جو ایک دشمنی کی آگ جل رہی ہوگی وہ بجھ سکتی ہے اور 2 شخص کے درمیان صلح ہو سکتی ہے۔ بہت شکریہ۔